السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعزلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا عزيز يا غفار۔ سامعین محترم، آج جس رکوع کی ہم لوگ انشاءاللہ تلاوت اور تفسیر سمجھیں گے یہ ہے 30واں رکوع، اور اس میں صرف گنتی کی 4 آیات ہیں، 232، 233، 234 اور 235، لیکن اپنے معنی کے لحاظ سے اور حجم کے لحاظ سے بہت عظیم آیات ہیں، اور یہ میں آپ لوگ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں اس چیز کا کہ ہم لوگ انشاءاللہ ویکنڈ یہ جو ہمارا پورا چلے گا یہ طلاق کے بیسک مسائل پہ چلے گا۔ یہ سلسلہ اسٹارٹ ہو چکا ہے جمعرات سے، جمعے سے، آج انشاءاللہ ہفتہ اور کل اتوار کو یہ آئلی قوانین کا اختتام ہوگا۔ میاں بیوی کے جو رشتے ہیں اس میں جو طلاق کا بہت اہم مسئلہ ہے یہ ڈسکس ہوگا، اسی طریقے سے بیواؤں کے مسائل، یتیموں کے مسائل، حق مہر کے مسائل، اسی طریقے سے اولاد کا دودھ چھوڑانا کب تک ذمے ہے والدین پہ، یہ سارے مسائل ان 4 رکوع میں آئیں گے۔ اور آج کا بھی رکوع اپنی اہمیت کے لحاظ سے بہت عظیم ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے آئلی قوانین کی جو جڑ ہے وہ بھی آج کے رکوع میں مضمر ہے اسی جگہ پہ۔ ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ انسانی تمدن جب وجود میں آتا ہے وہ ایک میاں اور بیوی سے آتا ہے۔ اس سے پہلے انسان عام لڑکا لڑکی، لیکن وہ خاندانی حیثیت جو ہے وہ وجود میں تب آتی ہے جب شادی کا نظام چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ انہوں نے نکاح کا رواج قائم کر کے دکھایا اس امت میں۔ 4 نکاح تک کی اجازت ہے ایک مرد کو، اور اس نکاح کے دوران جو ہے پورا جو خطبہ آپ لوگ نے کبھی انشاءاللہ سنا بھی ہوگا، اس میں بار بار جو تکرار آتی ہے نکاح کے خطبے میں بھی، وہ بھی بار بار تقویٰ کی آتی ہے۔ جس طرح ایک سورہ نساء کی آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الناس سے، اسی طریقے سے ایک سورہ احزاب کی آیت ہے، پھر سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ ان بار بار تینوں مقامات کی جو آیت لی گئی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انکلوڈ کیا ہے، اس میں اصل جڑ بنیاد کیا ہے؟ تقوی ہے، کیونکہ اگر تقوی ہی نہ ہو تو یہ سارے کے سارے جو آئلی قوانین ہیں ان کی کوئی وقت رہے گی ہی نہیں پھر۔ اسی وجہ سے بار بار تقوی، لعلکم تتقون یا واتقوا اللہ واتقوا اللہ، یہ بار بار آپ لوگ کو نظر آئے گا۔ تو یہ بات اپنی بیس میں رکھیے گا ذہن میں کہ ہم لوگ جو طلاق کے مسائل سمجھ رہے تھے اس میں 2 طلاقوں کے بارے میں بتا دیا گیا تھا آپ لوگوں کو پچھلی نشست میں، اور تیسری طلاق کی بھی ایک جھلک آ گئی تھی۔ آج تیسری طلاق پر اس کے فردر آرڈرز کیا ہیں وہ آپ لوگوں کو 232ویں آیت میں نظر آئے گا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا ذہن میں کہ ایک شوہر جب بیوی کو طلاق دیتا ہے، اگر وہ 2 طلاقیں دے دے تو شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ لیکن اگر تیسری طلاق دے دے تو وہ عورت آزاد ہو جاتی ہے۔ اب وہ عورت کے گھر والے بھی اس شوہر سے نکاح نہیں کرا سکتے۔ اس کی لاجک کیا ہوگی؟ حلالہ، یہ ہم لوگ نے کل پڑھ چکے تھے ہم لوگ یہ آیت، اور اس آیت میں ہم نے یہی بات پڑھی تھی کہ اگر وہ بعد وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے، مطلب کسی اور مرد سے نکاح کرنے کے بعد وہ شخص بھی اس کو طلاق دے دے، تب جو پہلا شوہر ہے وہ اس کے لیے آٹومیٹک حلال ہو جائے گا، اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ لیکن اس حلالہ کی پروسیس کو کروانا
کسی کو پیسے دے کر، کسی عالم کو یا کسی مولوی کو پیسے دے کر، یا کوئی شوہر وہ پہلا والا ہی اس میں انٹرفیئر کر دے کہ میں اس سے اجازت دے رہا ہوں دوسرے اس کو طلاق دے اور فرسٹ شوہر اس پہ حلال ہو جائے، یہ تمام کام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، کیونکہ یہ ایک فطرت کا عمل دخل ہے اس میں۔ فطرت کے ذریعے جو چیز چل رہی ہے اس میں انسان کبھی بھی اپنے طرف سے انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ انٹرفیئرنس ہوگی، پھر ایک فساد ہوگا، فرکشن ہوگی، اور اس وجہ سے ریزسٹنس کے باعث وہ پورا کا پورا جو رشتہ ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو اب ہم لوگ، میرے خیال سے اتنی تمہید کافی ہے۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں 232ویں آیت۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا آپ لوگ ترتیب، پہلے 2 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق حاصل ہے، تیسری طلاق ہو جائے تو رجوع کا حق ختم، وہ آٹومیٹک عورت آزاد ہو جائے گی، حلالہ کے ذریعے سے پھر وہ حلال ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو حلالہ کہتے ہیں، لیکن وہ کروانا یا کرنا منع ہے۔ فطرت کے تقاضوں پہ وہ آٹومیٹک ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے۔ تو ہم لوگ بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، اب دیکھیں ان مردوں کو بتایا جا رہا ہے، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، اذا طلقتم النساء فبلغن اجلہن، اور جب وہ اپنی عدت پوری ختم ہو جائے، ان کی عدت کیا تھی؟ 3 مہینے، 3 حیض تک اللہ نے قانون دیا ہے کہ ایک عورت اپنے آپ کو روک سکتی ہے۔ اس عورت کے روکنے کے عمل میں یہ جو عدت کہلاتا ہے، اس میں وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، اور جو پہلا شوہر ہے وہ بھی اس میں رجوع کر سکتا ہے۔ گویا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی روک دیا کہ تیسری طلاق تک نوبت نہیں جائے، اور یہاں عورت کا بھی یہ حق حاصل نہیں ہے، اس کو کوئی رائٹ حاصل شادی کر لے، نہیں، اس کو 3 مہینے رکنا ہوگا۔ اور اگر شوہر اس دوران گھر پر آ جائے اپنی والدہ کے، یعنی مائیں ہی رہتی ہیں زیادہ تر عورتیں، کیونکہ یہ انبن ہو جاتی ہے تو پھر وہ میکے کا راستہ اختیار کرتی ہیں، تو اگر اس دوران شوہر آ جائے اور اس سے رجوع کر لے تو اب وہ عورت کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کے وہ ہیلے بہانے پیش کرے کہ تم نے مجھے پہلے بتایا، پرانے گلے مردے اکھاڑے، نہیں، یہ قانون شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی ہے۔ شوہر رجوع کر رہا ہے، اب اس کا فرض ہے، فرض لازم ہے کہ وہ واپس اپنے گھر جائے، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے جب تم اپنی عورتوں کو طلاقیں دے دو اور عدت ختم ہو جائے، فبلغنا اجلہن، یعنی یہ 3 طلاقوں کا حکم آ رہا ہے، تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور عدت پوری ختم ہو جائے، تب فلا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، تب وہ اگر شرعی دستور پر باہم رضامند ہو جائیں بھلے طریقے سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اگر دونوں شوہر اور بیوی دونوں کے دونوں رضامند ہو جائیں، فرض کریں کسی کو 3 طلاق ہو جائے، عدت اب ختم ہو جائے، اب عین ممکن ہے کہ شوہر اور بیوی دوبارہ رجوع کرنا چاہیں، تو اب اس کا حکم آ رہا ہے کہ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ دونوں آپس میں ایک طریقے سے رضامند ہو جائیں، لیکن نکاح کی عدت ختم ہو گئی ہے، 3 مہینے ختم ہو جائے، اب کیا حکم ہے؟ فلا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، اب تمہارا حکم یہ ہے، یعنی ریلیٹیوز کا حکم یہ ہے کہ تم آڑے مت آؤ، یعنی اب ریلیٹیوز بیچ میں نہیں آ سکتے۔ یعنی فرض کریں ایک شوہر نے 1 طلاق دی، 2 طلاق دی، عدت ختم ہو گئی، شوہر کے پاس آپشن پہلے تھا رجوع کا، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، شوہر رجوع کر سکتا تھا عدت میں 3 مہینے کے اندر، بیوی آٹومیٹک آزاد ہو گئی، اب 3 مہینے ختم ہو گئے، پہلے بیوی کو حق حاصل نہیں تھا، بیوی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ جو ہے بیچ میں بہانے پیش کرے کہ میں اس عدت کے اندر ہوں، تم رجوع کر رہے ہو، میں واپس نہیں آؤں گی، ایسا نہیں ہے۔ اب عدت ختم ہو گئی ہے تو نکاح بھی ختم ہو گیا ہے، اب دوبارہ نکاح ہوگا، اس کو کہتے ہیں نکاح ثانی، اس میں عورت کی مرضی کو شریعت نے دخل اندازی دی ہے، عدت کے اندر اندر عورت کی مرضی کو دخل نہیں تھا، لیکن عدت کے بعد اب عورت کی مرضی کو یہاں شریعت نے دخل دے دیا ہے، وہ چاہے تو منع کر سکتی ہے، کیونکہ اب نکاح ثانی ہوگا۔ یہی آیت میں اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ایک تو روکو نہیں، ریلیٹیوز کو بتا دیا کہ تم آڑے مت آ جاؤ، بھائی بہن سارے کے سارے نندے یا پھر وہاں بھابیاں بول رہی ہو کہ کس شوہر کے پاس دوبارہ جا رہی ہو، پہلے تو بتا دیا کہ تم نے آڑے نہیں آنا ہے۔ اور دوسرا، عورت کی بھی مداخلت اللہ تعالیٰ نے شریعت میں پھر اجازت دے دی، لیکن عدت ختم ہونے کے بعد، بس اس کو آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ ایک بار عدت ختم ہو جائے گی تو اب عورت کا پلڑا بھی بھاری ہو جائے گا، عورت کا یہ حق حاصل ہے کہ اب وہ پرانے شوہر کی طرف واپس جائے گی، تو نکاح ثانی ہوگا، اور اس نکاح ثانی میں ریلیٹیوز بھی، جو اہل و عیال ہیں شوہر کے بھی اور بیوی کے بھی، وہ دونوں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔
یعنی یہ 2 طلاقوں کے بعد ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے لیکن ریلیٹیوز آڑے آ جاتے ہیں، عورت کے بھائی آڑے آ جاتے ہیں، ان کو غصہ ایسا چڑھا ہوتا ہے کہ اس بدماش لڑکے نے تمہیں یہ کیا تھا، اب ہم اس کے پاس تمہیں نہیں جانے دیں گے، یا ایسے ایسے ستایا تھا، تم کو ہم شادی نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے نہیں، یہ کام تمہارا نہیں ہے، یہ شوہر اور بیوی کا آپسی معاملہ ہے۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، یہ شوہر اور بیوی کا آپسی معاملہ ہے، اس میں تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے بیچ میں کودنے کا، یہ بات سمجھ لو۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اس کو نصیحت کی جا رہی ہے، واعظ کیا جا رہا ہے، من کان منکم یؤمن باللہ، جو کہ اللہ پہ ایمان رکھے، اور والیوم الآخر، اور آخرت پہ ایمان رکھے۔ لیکن یعنی بار بار دیکھیں تقوی کا ذکر، کیونکہ جس شخص کے اندر ایمان ہی نہیں ہوگا، تقوی ہی نہیں ہوگا، اس کے آگے آپ بھینس کے آگے بین بجاتے رہیں، اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ تو all these laws will become flawless. Law is law, there can't be a law which has no flaw, and flawless law has no importance in Islam. تو اس طرح حضور بھی کہتے تھے کہ تمام مخلوقات اللہ کے لیے برابر ہیں، یہ تو انسان کا ایک اعلیٰ ترین شاہکار ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے انسان، یہ تو انسان ایک بہت اعلیٰ کریشن کا کلائمیکس ہے اللہ کا۔ اللہ جانتے ہیں شوہر کے کیا حقوق و فرائض ہیں، اللہ جانتا ہے بیوی کے کیا حقوق و فرائض ہیں، اس لیے بحیثیت ریلیٹیوز، قرابت دار، تمہیں بیچ میں نہیں کودنا ہے، معاملہ اللہ تعالیٰ گرا آٹومیٹک کھول دے گا۔ لیکن ہمارا معاشرہ الگ ہے، اس میں آپ لوگ کو ہر قسم کے لوگ نظر آئیں گے بیچ میں کودنے والے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، زیادہ پاک ہے اور زیادہ حبیب ہے تمہارے لیے، مطلب تمہارے لیے زیادہ سیدھا راستہ ہے اگر تم اس راستے کو اختیار کرو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، لہٰذا تم اپنی عقل کو مقدم نہ رکھو، یہ اللہ کا علم ہے، اس نے عورت کو بنایا ہے اسی طرح مرد کو بنایا ہے، اسے مرد بھی اپنی مخلوق میں عزیز ہے، اسے عورت بھی اپنی مخلوق میں عزیز ہے۔ تو یہاں یہ تیسری طلاق کا آپ لوگ کو پورا کا پورا نقشہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ریلیٹیوز کو پھر نہیں کودنا ہے، لیکن عدت ختم ہونے کے بعد 3 مہینے ہو جائیں، اب شوہر آٹومیٹک آزاد، بیوی بھی آٹومیٹک آزاد، اب وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرا آپشن دے دیا، نکاح ثانی، پھر سے نکاح ہوگا، اور اس کے اندر جو ورثہ ہیں، ریلیٹیوز ہیں، وہ نہیں کود سکتے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے، نہیں کودنے سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ ورثہ کو کوئی حق آٹومیٹک حاصل نہیں ہے، کیونکہ حضور کی باقاعدہ حدیث ہے، جس طرح عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، فَأَنْكِحُوهَا باطل، فَأَنْكِحُوهَا باطل، 3 بار حضور نے فرمایا کہ اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ گویا کہ آپسی مشورے میں اس طریقے سے ہو جائے کہ عورت جو ہے وہ اپنے والدین کو بھی قائل کر دے، اور یہاں بھائی سب بھی اپنے بھائیوں کو، تو آپسی طور پہ مشورہ باہمی رضامند سے ہو نہیں ہے۔ آگے اینڈ میں چلتے ہیں، دوسری آیت، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ اب دیکھیں کتنا ایک آسان قانون آگے چلتے ہوا آ رہا ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ 2 سال کامل دودھ پلائیں اپنے بچے کو۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر طلاق پر، کیونکہ مسئلہ سارا کا سارا 4 رکوع میں طلاق پہ آ رہا ہے۔ اب طلاق ہو گئی ہے، شوہر گھر بیٹھ کے وہاں چیخ رہا ہے کہ اولاد تو میری ہے، تم کیوں نہیں دودھ پلانے آ رہی ہو، کیونکہ قانوناً اولاد تو شوہر کے پاس جائے گی۔ یہ بات سمجھ لیجئے، جذباتی پہلو میں انسان، عورت اسپیشلی بہک جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اولاد میرے پاس رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے، قانون نے اولاد کا حق دیا ہے زیادہ شوہر کو طلاق ہونے کے بعد، تو شوہر کے پاس رہے گی اولاد، بیوی کے پاس نہیں رہے گی۔ اس لیے وہ قانون ہم لوگ پچھلی نشست میں پڑھ چکے تھے پرسوں، کہ عورتوں کو جب طلاق ہو جاتی ہے تو ان کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ چھپاتی ہیں، اپنے حملوں کو چھپاتی ہیں، اس لیے کیونکہ اگر وہ بیان کر دیں گی کہ ہم پریگننٹ ہیں تو شوہر کا پلڑا زیادہ ہو جائے گا، شوہر کہے گا کہ تم آؤ اب میرے گھر پر، تو وہ طلاق وہ چاہتی ہی ہیں کہ آگے بات جائے ہی نہیں، اس لیے وہ اس کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ اگر ان کو اس دوران حمل ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، اس عدت کے دوران، تو اپنے شوہروں کو بولنا یا ان کو بتانا گوارا نہیں کرتی ہیں۔ تو اب شوہر کو یہاں بولنا ہوگا بیچ میں کہ آؤ تم یہاں آؤ دودھ پلاؤ، اور یہاں معاملہ ہو رہا ہے 2 سال کا، حولین کاملین، 2 سال تک وہ عورت انکار ہی نہیں کر سکتی کہ ہم دودھ نہیں پلائیں گی۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو شخص چاہے اپنی متعلقہ بیوی سے وہ 2 سال دودھ پلائے، کامل پلائے، اس میں شریعت نے بھی حق اس کو دیا اور قانوناً بھی اس کا حق ہے کہ 2 سال لگاتار دودھ پلائیں۔ لیکن آگے دیکھیں شریعت نے کس طرح بیلنس کرا ہے، لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف،
اور اس کے دوران یہ جو 2 سال کے دوران کا وقفہ ہے، اس دوران جب مائیں دودھ پلائیں گی اپنی اولاد کو، تو ماؤں کا پورا کھانا پینا پہننا دستور کے مطابق باپ پر لازم ہے۔ اس کو کہتے ہیں نان نفقہ، یعنی نان نفقے کی پوری ذمہ داری الٹیمیٹلی شوہر کی آئے گی 2 سال تک۔ یعنی 2 سال تک ماں پلا رہی ہے دودھ، وہ پوری ذمہ داری سے پلا رہی ہے، تو 1 ٹکا بھی شوہر جو ہے، 1 سنگل پینی، 1 سنگل روپیہ بھی وہ اپنے سسر سے نہیں لے سکتا۔ یہاں سمجھ لیجئے شوہر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو کروڑ پتی ہوتا ہے شوہر، وہ اپنے حساب سے نان نفقہ بھی سالڈ رکھے گا، ایک دم زبردست قسم کا نان نفقہ دے گا۔ لیکن اگر غریب ہے، اگر وہ شوہر غریب ہے تو وہ اپنے حساب سے دے گا۔ وہاں بیٹھ کے گھر والا جو گھر پہ بیٹھا ہوا سسر ہے اس کا، جو بچی کا باپ ہے، وہ وہاں پہ بیٹھ کے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ اچھا کھلاؤ میری بیٹی کو، اچھا پلاؤ میری بیٹی کو، اچھا پہناؤ۔ نے باپ کو اجازت نہیں دی ہے، یعنی بچی کے باپ کو نہیں۔ اس لیے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اچھائی سے، آسانی سے، معروف طریقے سے، جتنی جس کی حیثیت ہے وہ کھلائے، شوہر کی جو حیثیت ہے کھلانے کی وہ کھلائے۔ اس میں لڑکی تو نہیں بلکہ لڑکی کا باپ بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ اور آگے دیکھیں، اور اس آیت کو کھول دیا گیا، لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص پر ہم ذمہ داری ڈالتے ہی نہیں ہیں مگر اس کی وسعت کے مطابق، مطلب جس کی جو وسعت ہے۔ اب کوئی بیچارہ 20,000 کما رہے، وہ اگر 10,000 خرچہ کر رہا ہے بیوی بچوں پہ، 10,000 جو ہے والدین پہ دے رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب کسی کی تنخواہ 1,00,000 ہے، وہ 50,000 بیوی بچوں پہ خرچہ کر رہا ہے، 50,000 والدین پہ، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو یہ جو مالوں کی ڈسٹریبیوشن ہے تو ہم نے قائم کری ہے، اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص پر ہم ذمہ داری نہیں ڈالتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، نہ تو تکلیف پہنچائی جائے والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے، نہ اس کو تکلیف پہنچایا جائے جس کی وہ اولاد ہے، یعنی باپ۔ مطلب باپ ماں دونوں کے دونوں تکلیف بچے کی وجہ سے ان دونوں کو نہ ہو، کہ وہ یہ نہ بولیں کہ ہم نے طلاق دی اب یہ ٹینشن آ گئی اولاد، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لا تکلف نفس الا وسعها، جس طرح حضور کی حدیث بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، آپسی میں انصاف کے معاملے میں تقاضا انصاف کو رکھو۔ اور آگے یہ ایک اور آیت اس کو مزید کھول دیا گیا، وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارثوں پہ بھی، جو ورثہ ہیں ان پہ بھی یہ حکم عائد ہوگا۔ فرض کریں کسی کا باپ فوت ہو جائے تو اس باپ کے وارثوں کے بھی یہ ذمہ ہے کہ اس مرحوم کی اولاد کے دودھ پر وہ 2 سال کامل نگرانی کریں گے۔ اس میں ورثہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ باپ تو چلا گیا، یہ اب اولاد جو ہے ہمارے درد کا سر درد بن گئی ہے، نہیں۔ یہ دیکھیں اسلام کتنا بیلنس نظام ہے، کیونکہ اصل چیز ہے اولاد نشو و نما اچھی ہوگی، اس کا پہننا وہننا اچھا ہوگا، اس کی تعلیم اچھی ہوگی، اس کی تربیت اچھی ہوگی، اس کا کھلانا پلانا اچھا ہوگا، تو یہ معاشرے کے لیے انڈائریکٹلی بینیفٹ ثابت ہوگی۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ورثہ کو بھی یہ حق حاصل ہے، مثل ذالک، اس جیسا، کہ اگر باپ فوت ہو جائے تو اس انڈائریکٹلی ورثہ پھر میدان میں کودیں گے اور اس بچے کی کفالت کریں گے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم اپنے بچوں کا دودھ پلوانا چاہو 2 سال تک، اور اگر تمہیں یہ بھی خیال ہو رہا ہو کہ 2 سال تک اب مسائل ہو رہے ہیں، کیونکہ اب دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ بیوی بول رہی ہے یا شوہر بول رہا ہے کہ 2 سال تو بہت لمبا عرصہ ہے، بہت زیادہ ہے، اب کیا کریں، 2 سال تو پلانا بہت مشکل کام ہے، تم بار بار میرے گھر آؤ گی کس طرح پلاؤ گی، بار بار اپنے مائی کے یہاں جاؤ گی کس طرح جاؤ گی، اب یہ ایک مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے، اتنی اہم ہدایت دی جا رہی ہے نوع انسانی کو، کہ اگر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ 2 سال کے سے پہلے بھی اپنا دودھ چھڑوانا چاہو تو فلا جناح علیکم، اس پہ کوئی تم پہ گناہ نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ نے ایک شرط رکھی ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم اس کی ماں کو وہ سب کچھ دے دو جس کا تم نے اس سے وعدہ کیا تھا دستور کے مطابق، بالمعروف، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، یعنی یہ نہ ہو کہ شوہر جو ہے اس نان نفقے کو بیس بنا لے، نہیں، کہ شوہر یہ کہے کہ مجھے اس سے مال میں بہت زیادہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے، مجھے تو کوئی اور عورت مل سکتی ہے اس کے کم خرچے پہ، نہیں، بلکہ ایک بار شوہر کی طرف سے نان نفقے کی پوری ذمہ داری ادا ہو رہی ہو، اس کے بعد اگر میاں اور بیوی میں اختلاف ہو رہا ہے تو وہ باہمی رضامندی سے دودھ چھوڑا سکتے ہیں 2 سال سے پہلے، یا دائیا لگا سکتے ہیں، دائی سے پلا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مطلب اصل کانسیپٹ یہ ہے کہ جبر نہ ہو، زبردستی نہ ہو، ماں پر ویکنس کی وجہ سے زبردستی نہ ہو، اور نہ باپ پر زبردستی ہو کہ زیادہ وہ پیسے لوٹا رہے اپنی اولاد پہ، نہیں، بالمعروف، بھلائی طریقے سے۔
واتقوا اللہ، اور دیکھیں یہاں دونوں قانون آ گئے کہ یا تو 2 سال سے پہلے بھی دودھ چھوڑا سکتے ہو، یا تو اپنی ماں کی اپنی اس بچے کے لیے تم دائی لگا سکتے ہو، وہ دائی آئے دودھ پلائے چلے جائے، آپ اس کو پیسے دے دیں، بات ختم۔ لیکن جو ہو بالمعروف، بھلائی طریقے سے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا دیکھیں پھر تقوی حاصل کرو، کیونکہ بار بار یہ مضامین آئیں گے تقوی پہ۔ جس شخص کے اندر تقوی ہی نہیں ہوگا اس کے لیے سارے کے سارے مضامین ایک طریقے سے لولیس ہو جائیں گے، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا پھر۔ تو واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی حاصل کرو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جان لو کہ تمہارے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور دیکھ لیجئے یہ 2 سال دودھ پلانے کا جو اصل معاملہ ہے وہ بار بار اللہ تعالیٰ اتنی ہدایت سے اس لیے بتا رہا ہے کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ آج کی جو عورتیں آ جائیں گی وہ اپنے صرف فیگر بچانے کے لیے 2 سال دودھ نہیں پلاتی، اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے۔ 2 سال کیا، وہ تو شروع سے ہی نہیں پلاتی، بھینس کا دودھ لگا دیں گی یا ڈبے کا دودھ لگا دیں گی، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی اولاد جو ان کے جسم کا لوتھڑا ہے اس کو دودھ پلائیں۔ حالانکہ اتنی بریسٹ فیڈنگ کی تو میڈیکل بتاتا ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنے زیادہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں، فائدے ہیں، لیکن عورت کا کچھ سمجھ مجھے نہیں آتا ہے۔ عورت اپنی ذہناً ان کی الگ سوچ ہوتی ہے، وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بیماریاں لگ جائیں گی یا ہمارے اوپر موٹاپا آ جائے گا، یہ ساری باتیں عورت آج کے زمانے میں سوچتی ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھ دی کہ 2 سال کامل پلاؤ، اور 2 سال نہیں پلا سکتے تو کچھ عرصے پہلے چھوڑا سکتے ہو، لیکن باہمی رضامندی سے۔ لیکن بریسٹ فیڈنگ ہونی چاہیے، اصل کانسیپٹ جو معروف ہے اور محبوب ہے اللہ کی نظر میں وہ بریسٹ فیڈنگ ہے، لیکن آج کی عورت جو ہے وہ الگ طریقے سے سوچتی ہے۔ اس کے آگے جو آخری آیت آ رہی ہے، اب یہاں سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ کلام مبارک کا جو رخ ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے اب بیواؤں کے ضمن میں، کیونکہ یہ ایک آیت جو آخری آیت ہے 234ویں، یہ بہت طویل آیت ہے، اور اسی پہ ہی ہمارا رکوع مبارکہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہاں اب کلام مبارک ڈائیورٹ ہو رہا ہے بیواؤں کے ضمن میں، کیونکہ یہاں اب طلاق کے مسائل سارے کے سارے ڈسکس ہو گئے ہیں۔ کل کی جو نشست ہے وہ آخری نشست ہوگی طلاق کے ضمنی مضمون میں، اس میں حق مہر کا ایک پورا آپ لوگوں کو تفصیل نظر آئے گی۔ لیکن اب یہاں کلام مبارک ڈائیورٹ ہو رہا ہے بیواؤں کے حکم پہ۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، یعنی اب وہ بیوہ ہو گئی ہیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، تو ان بیواؤں کو ہم یہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو روکیں 4 مہینے 10 دن، اس کو عدت کہتے ہیں۔ یعنی آپ لوگ سمجھ گئے 2 قسم کی عدت ہیں، ایک طلاق کی عدت کہ وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکیں، 3 مہینے تک، اور بیواؤں کے حکم میں کیا ہے 4 مہینے 10 دن۔ اب یہاں آپ لوگ کو ایک بڑا باریک نقطہ نظر آئے گا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو میکسیمم شریعت اس کو الاؤ کرتی ہے 3 دن سوگ کو، 3 دن سوگ کے آگے سوگ نہیں کرنا ہے، لیکن بیواؤں کے حکم میں دیکھیں 4 مہینے 10 دن۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی معقول ہے کہ اس عورت کا ایک طریقے سے گھر برباد ہو گیا ہے۔ وہ عورت، ظاہر بات ہے اس بچے جو اس عورت کے ہیں وہ یتیم ہوئے ہیں، خود وہ عورت بھی بیوہ ہو گئی ہے، اور جو اس کا نان نفقہ تھا وہ اچانک رک گیا ہے، تو عورت کا تو زیادہ نقصان ہوا ہے بنسبت بھائیوں کے، اولادوں کے، بیوی مطلب دوسرے ریلیٹیوز کے۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو جائے کہ 3 دن سوگ میں وہ ایک الگ فرق ہے، اور یہاں بیواؤں کے حکم میں 4 مہینے 10 دن۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ سوگ میں بھی یا کسی کے انتقال میں چلانا، رونا، چیخنا، ماتم کرنا یہ بھی منع ہے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں، ایک بڑے عظیم صحابی ہیں جعفر ابن طیار، وہ جنگ میں شہید ہو گئے تھے، کسی غزوے میں نکلے تھے اور شہید ہو گئے تھے، اور ان کی کافی بیویاں تھیں۔ تو جب ان کو بیویوں کو پتہ چلا، ساری بیویوں کو، کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں، تو تمام گھروں سے ایک طریقے سے چیخنے کی آواز آئی، چلانے کی آواز آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب تھے اور انہوں نے آواز کہ یہ کون چلا رہی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جعفر ابن طیار کی بیوائیں ہیں جو چلا رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں۔ تو حضور نے کہا کہ ان سے کہو چپ ہو جائے، وہ پھر بھی چپ نہیں ہوئی، انہوں نے پھر کہا چپ ہو جائیں، نہیں چپ ہوئیں۔ تیسری بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا خاک لو، مٹی لو اور ان کی منہ کے اندر ڈالو۔ یہ بیسیکلی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی رضا پہ اصل رضامند وہ ہوتا ہے جن کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اپنی اولاد بھی گئی، حضرت ابراہیم، ان کی اولادوں میں سے، ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا، تو جب وہ بھی رو رہے تھے تو صحابیوں نے پوچھا کہ یا نبی آپ بھی رو رہے ہیں اس پہ؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ میرے صحابیوں، بے شک آنکھیں روتی ہیں اور دل غمگین ہوتا ہے، لیکن زبان سے ہم وہی الفاظ کہیں گے جو کہ اللہ کو محبوب ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ بیواؤں کو سوگ کا حکم 4 مہینے 10 دن تک ہے، لیکن عام طور پہ 3 دن کے آگے سوگ نہیں کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آپ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں تھے۔
تو بیواؤں کے حکم میں یہ بات سمجھ جائیے، 4 مہینے 10 دن، اربعۃ اشہر و عشرہ، فاذا بلغنا اجلہن، اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں، یعنی 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائیں، فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، تو اب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان عورتوں کو روکے رکھو اپنے حساب سے، نہیں، ان عورتوں کو جانے دو، انفسہن، وہ جو اپنے معاملات اپنی ذات کے لیے کریں، بالمعروف، بھلائی کے لحاظ سے، دستور کے مطابق کے لحاظ سے، تو ان پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی تم پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ ان کو روکے رہو، اور ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری کر دیں، تو شرعی دستور کے مطابق اپنے معاملے میں وہ جو فیصلہ کرنا چاہیں اس میں اب تم نے نہیں کودنا ہے، یعنی اب عدت ہے، بیوہ آزاد ہو گئی ہے، وہ نکاح کر سکتی ہے، اب اگر تم روکنا چاہ رہے ہو اس کو کہ ہماری ناک کٹ جائے گی یا بیوہ بیٹھ نہ سکی، اس سے رہا نہیں گیا، نہیں، یہ غلط بات ہے، تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ان کو روکو یا بیچ میں کود پڑو، اگر وہ اپنے لیے کوئی مطابق کر رہی ہیں، اللہ کی شریعت کے مطابق کر رہی ہیں اور بھلائی کا کر رہی ہیں، تو اب تم پہ کوئی ذمہ نہیں ہے کہ وہ معروف طریقے میں تم کود جاؤ، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبیر ہے، جان رہا ہے، جو تم پیٹھ پیچھے بیواؤں کی باتیں کر رہے ہو، غیبت چغلیاں کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تم سے یعنی نمٹ لے گا، ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، تو جو ان مذکورہ عورتوں کو پیغام دینا چاہے، من خطبۃ النساء، ان عورتوں کو، او اکننتم فی انفسکم، لیکن پیغام ہو اشارتاً، یعنی تم پر اب کوئی حرج نہیں ہے کہ بیواؤں کی عدت جو ہے وہ عدت میں ہیں ابھی 4 مہینے 10 دن، تو اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ مجھے اس بیوہ میں دلچسپی ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، ان کے بچوں کی کفالت کرنا چاہتا ہوں، یعنی ایسے شخص کی نیت اچھی ہے، دل میں وہ نیت چھپایا ہوا ہے، اچھی نیت ہے، تو یہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اشارتاً کوئی پیغام ان تک پہنچا دے، من خطبۃ النساء، کوئی بھی اس عورت تک پیغام پہنچا دے اشارتاً، مطلب یہ نہیں عین مجمع میں جا کے بول رہا ہے کہ مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے، نہیں، اس طریقے کا اشارہ ہو جائے کہ اس عورت کو، اس بیوہ کو سمجھ آ جائے کہ یہ لڑکا مجھ سے دلچسپی رکھ رہا ہے اور اس کی نیت بھی گویا کہ سالم ہے، اچھی نیت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عالم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے کو خوب جانتا ہے اور اپنے دلوں میں جو تم چھپائے بیٹھے ہو اس کو بھی خوب جانتا ہے، عالم اللہ، یعنی دوہن سرن علم معروف ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ تمہیں ان کا آخر خیال تو آئے گا ہی آئے گا، آخر خیال ان کا آئے گا ہی آئے گا، اس پر اب تم گھبرا مت جانا کہ بیوہ کا دل میں خیال آ رہا ہے، میرا دل تو برا ہو گیا، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون فطرت ہے، ہر شخص کو ایسا خیال آ سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، تو تم پر اگر یہ خیال آئے بھی تو اس کی کوئی فکر مت کرو، تمہارے دل میں جو چل رہا ہے عالم اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے، ستذکروہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں لیکن جو بات تم کہو وہ موافقت سے کہو، قاعدے کے مطابق کہو، شرعی دستور کے مطابق کہو، یہ نہیں کہ عین اس شوہر کے جنازے میں بیٹھ کے جا کے تم اعلان نکاح کر رہے ہو، نہیں، ایک بار تم اشارتاً ان کو یہ بات سمجھا دو تو بات صحیح ہے، خفیہ خفیہ بات کہو، لیکن ہو عدت کے اندر، ایسا نہیں ہو کہ عدت کے اندر تم باقاعدہ نکاح کا پیغام اس طریقے سے بھیجا رہے ہو کہ دوسروں کو بھی پتہ چل رہا ہے، نہیں، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ اشارتاً پہنچا دو لیکن ہو عدت کے اندر اندر، ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلا، اور تم تعلق نکاح کا بھی ارادہ مت کرو یہاں تک کہ وہ اپنی عدت پوری کر لیں، یعنی عدت جب تک پوری نہ ہو وہ شوہر بھی نکاح نہیں کر سکتے، یعنی وہ لڑکا نکاح نہیں کر سکتا اس بیوہ سے جب تک وہ عورت 4 مہینے 10 دن نہیں کرے، کیونکہ یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک طلاق یافتہ عورت کو 3 حیض تک روکے رکھا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیوہ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھا، تو یہ اللہ کا ایک قانون ہے، اور یہ فطرت کا بھی یہی قانون ہے، کیونکہ اس کے پیچھے سیرت میں ایک بہت اہم واقعہ ملتا ہے جو میں کل بتا چکا ہوں کہ حضرت عمر اور حضرت حفصہ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کیسا سوال حضرت عمر نے پوچھا، امیر المومنین اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے پوچھا، کیونکہ پچھلے زمانے میں لوگ جنگوں پہ جاتے تھے، غزووں میں جاتے تھے، تو حضرت حفصہ کے بھی جب شوہر گئے وہاں پر اور کافی عرصہ ہو جاتا تھا کہ نہیں آتے تھے، 6 مہینے 8 مہینے سال بھر تک جہاد چلتا تھا، تو اس کے بارے میں حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے کہا، اے میری بچی حفصہ، تم مجھے بس یہ بتاؤ کہ ایک عورت کے لیے کتنی ٹائم لمٹ ہے، کتنی گوارا کر سکتی ہے وہ عورت کہ وہ اپنی عزت اور عصمت کو اور اپنی عزت کو وہ محفوظ رکھ سکتی ہے، کتنے عرصے تک وہ ایسی اپنی خواہشات کو محفوظ رکھ سکتی ہے، تو حضرت حفصہ نے کیا بولا، اور گویا کہ اسی کی ضمن میں بولا ہوگا، فرمایا انہوں نے 4 مہینے ابا جان، گویا کہ 4 مہینے تک
یہاں پہ دیکھیں شریعت نے بھی 4 مہینے بتائے ہیں، اور اسی وجہ سے 4 مہینے کی بھی ٹائم لمٹ وہ تھی جو ہم لوگ پرسوں پڑھ چکے ہیں، کہ اگر کوئی بیوی ناراض ہو کے چلے جائے، اور اگر تم بھی قسم کھا لو کہ ہم بیوی سے نکاح مطلب بیوی سے بات نہیں کریں گے، اور بیوی ناراض ہو کے میکے چلے جائے، تو اس کی بھی ٹائم لمٹ کیا تھی؟ 4 مہینہ۔ تو یہ سمجھ لیجئے 4 مہینے 10 دن یہ ساری کی ساری بہت اہم حدود ہیں اللہ کی۔ اللہ نے ہر انسان کو فطرت کے حساب سے ٹائم لمٹ رکھی ہے، اس میں انسان مداخلت نہیں کر سکتا۔ حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ جب تک وہ اپنی عدت پوری نہ کر لیں، تم اپنے ارادے سے نکاح کا پیغام مت پہنچا دینا۔ ہاں ایک بار عدت پوری کر لیں پھر نکاح کر لو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے اندر جیوں میں ہے۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے اندر بھلے تمہارا جی بے قرار ہو جو ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے تمہارے جیوں میں جو ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حدود کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے 10 دن رکھے ہیں، تو تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی کے احساس سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور اگین جان لو، ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ گویا کہ اس کے ہر حکم پہ ایک حکمت ہے، ہر فیصلے پہ گویا کہ ایک طریقے سے فضیلت ہے۔ ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم سارے دو انسان کے لیے، اس کے اوپر کوئی وجہ ہے، کوئی مقصد ہے۔ واللہ غفور، وَاعْلَمُوا ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے، اور حلیم بھی ہے، اس کی ذات میں حلمت بھی ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ 30 رکوع ہمارے آج پورے، ہم لوگ 31واں رکوع پڑھیں گے، اور یہ رکوع جو ہم لوگ کل انشاءاللہ پڑھنے جائیں گے، اس میں سمجھ لیجئے آئلی قوانین ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس میں بار بار آپ لوگوں کو نظر آئے گا، پھر نماز کا بھی ذکر آئے گا، اسی طریقے سے کل کی نشست میں عورتوں کو جو حق مہر دیا ہے، اور جب طلاق ہو جائے یا پھر نکاح کا پیغام ہی نہ پہنچے، اس میں کیا حق مہر کے کیا بیسک فضائل ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے جب آپ لوگ چلیں گے تو پھر جب پرسوں چلیں گے 32ویں رکوع میں، تو پھر واپس بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے کلام کو ڈائیورٹ کیا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اپ کمنگ سیشنز ہیں، وہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دی ہیں۔ امید رکھتا ہوں کہ آج کی بات آپ لوگوں کو کلیئرلی سمجھ آئی ہوگی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔